آج کے تفصیلی فیصلے کے اہم نکات حسن رضا پاشا صاحب آپ کے نزدیک کیا ہیں اور اس پر عمل درآمد ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جہاں تک تو اس فیصلے کا تعلق ہے، تقریباً وہ جو شارٹ آرڈر ہے اسی کو ہی الیبوریٹ کیا اور تمام پہلو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ آیا ہے۔ دوسری بات اس کی امپلیمنٹیشن کی، دیکھیں آئین کا آرٹیکل 189 اور 190 بہت کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو ہر ادارے نے، ہر فرد نے منو تسلیم کرنا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عجیب صورتحال اور گمبھیر صورتحال میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ ادھر پارلیمان ہے کہ پارلیمان نے سیکشن وہ کیا کہتے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی، 104 اس میں ترمیم کر دی اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے حوالے سے کر دی، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال وہ ماننا پڑتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے۔ اب پارلیمان اور کیا کہتے ہیں عدلیہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو بھی اس کی نیت ہے، چاہے اس کی بدنیتی کہیں یا اچھی نیت کہیں، 5 دن لگاتار بیٹھا ہے کہ کوئی اس پہ کوئی اسپیشل سیٹس، ریزرو سیٹس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن اس وقت تک وہ ناکام ہوا ہے، کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا اور اس پہ انہوں نے کوئی آؤٹ پٹ نہیں دی کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ البتہ جب اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک خط لکھا اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور پھر شاید سندھ اسمبلی کے اسپیکرز نے، تو اس پہ انہوں نے جو پارٹی پوزیشن واضح کی، اس پہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پارلیمانی پارٹیز کی ایک لسٹ جاری کر دی اور پارلیمانی پارٹی کی لسٹ میں تحریک انصاف کو نکال دیا۔ آلدو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ تھی اس میں پی ٹی آئی بالکل شامل تھی اور سنی اتحاد کونسل بھی شامل تھی، لیکن جو زعماء پی ٹی آئی کے مثلا منسٹر گور خان اور عمر ایوب خان صاحب ہیں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں بھی شرکت نہیں کی، نہ شامل ہوئے اور نہ ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور وہ آزاد رہ گئے۔ کیا ہی بہتر ہوتا میری سمجھ کے مطابق، اسپیکنگ فار مائی سیلف، کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تو کم از کم پی ٹی آئی کا سٹیٹس پارلیمانی پارٹی کے طور پہ رہ جاتا اور سپیکر کو پارلیمانی پارٹی کی لسٹ سے اس کو نہ نکالنا چاہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپیکر کو جو اس لیٹر کے جواب میں جو رسپانس کیا ہے، اس کی بنیاد پہ سپیکر نے یہ کام کیا۔ اگر تو یہ آپس میں کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل رہے ہیں وہ بھی بنتی ہے بات، لیکن ٹیکنیکلی وہ پارلیمانی پارٹی کی لسٹ میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے، اور یہ اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں، لیکن ابھی فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یقیناً ایک اور چیز بڑی اہم ہے جس کی طرف میں اشارہ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں 13 ممبرز بینچ تھا، جس میں 2 آنریبل ممبرز نے اختلافی نوٹ پہلے لکھ دیا۔ اب 8 معزز جج صاحبان نے اپنا ایک اکثریتی فیصلہ ڈیٹیل کے ساتھ جاری کر دیا 70 صفحے کا، لیکن 3 ججز وہ بھی ہیں ابھی جنہوں نے نہ تو 2 رکنی جج صاحبان کے ساتھ اپنی ہاں میں ہاں ملائی اور نہ ہی 8 رکنی بینچ کے ساتھ۔ تو ایک تیسرا فیصلہ بھی آنے کی توقع ہے۔ وہ کب آتا ہے؟ چونکہ 13 ججز کا تو کہیں نہ کہیں تو یا ڈائسنٹنگ نوٹ باقی کا آنا چاہیے یا اس کی تائید میں کوئی آنا چاہیے، تو وہ بھی ایک آئے گا اور یہ ایک نئی جو ہے نا وہ ایک ایمبیگوٹی والی صورتحال بھی بن جانی ہے۔ البتہ یہ بات کلیئر ہے کہ وہی فیصلہ پریویل کرتا ہے جو کہ میجورٹی ججز نے کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کیس میں 8 ممبرز کا فیصلہ وہ پریویل کرے گا آرٹیکل 190 کے حوالے سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔